بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خدا کو ثابت ہے جس نے اپنے دوستوں کے ارادوں کو عالم اور اہل عالم کی طرف میل کرنے کی طرف کر دیا اور ان کے دلی قادوں کو خدائے وحدہ و حنان کے ساتھ نیکوکاری کی روح سے وابستہ کیا۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حق تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ ولی ہیں جو مشائخ طریقت کے شیخ، عالم حقیقت کے بادشاہ، ظاہر و باطن کی صفائی میں یکساں، محبت و وفا کی کان اور بندگان خدا کی تحمل جفا اور تالیف قلوب کے لیے درم و دینار سے مکافات کرنے میں بے نظیر اور لاسانی، یعنی نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو عالم ربانی، عالم حقانی ہیں۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلہ کے اکابر مشائخ میں سے ہیں اور مرکزی خلافت عظمیٰ کے آخری وارث کامل ہیں۔ مشائخ چشت کو مجموعی طور پر اتنی ظاہری تکالیف نہیں پہنچی جتنی صرف نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت کی۔ اسی لیے صوفیہ میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ چشتیہ سلسلے کے زندہ حسین ہیں۔ آپ نے 31 سال کربلائے طریقت میں گزارے مگر اپنے مشائخ کے اصولوں اور احکام پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ ان مصائب و تکالیف کا تذکرہ آگے چل کر کیا جائے گا۔ آپ کا پورا نام نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1277 عیسوی جبکہ تاریخ وصال 1356 عیسوی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر مبارک 79 سال ہے۔ آپ کی جائے پیدائش اودھ شہر ہے جو کہ اتر پردیش انڈیا میں واقع ہے۔ آپ کے دادا شیخ عبداللطیف ایران کے ایک تاریخی شہر یزد سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد خدا نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے یحییٰ رکھا۔ جب یحییٰ بڑے ہوئے تو حصول علم کے بعد آپ نے تجارت کا کام شروع کیا۔ آپ اون اور اون سے بنی چیزوں کی تجارت کرتے، مگر جب آپ کا کام زیادہ بہتر نہ چل سکا تو آپ نے دہلی کا رخ کیا کیونکہ وہاں کے زیادہ تر رہنے والے لوگ امیر تھے اور مرکز بھی تھا۔ چنانچہ جب یحییٰ ہجرت کر کے اودھ پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جن کا نام آپ نے محمود رکھا، اور آج دنیا ان کو نصیر الدین محمود چراغ دہلی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ مرزا محمد اختر دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرات الاولیاء بر صغیر میں لکھتے ہیں کہ آپ حسنی سید ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم کو جاری رکھا۔ 25 سال کی عمر تک آپ نے تمام مروج علوم پڑھ لیے۔ آپ نے بڑے اکابر علماء سے علم حاصل کیا جن میں حضرت شمس الدین یحییٰ، حضرت افتخار الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ شامل ہیں۔ بچپن ہی سے آپ زہد و ورع کی طرف مائل تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ مجاہدہ اور ریاضت کی طرف بڑھے۔ اس وقت میں تصوف کا بڑا دورہ تھا جس کی وجہ صوفیاء اکرام تھے جن میں اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے۔ راہ فقر کی تلاش میں 7 سال تک آپ جنگل و بیاباں میں پھرتے رہے۔ 32 سال کی عمر مبارک میں آپ گھر واپس آئے اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ پھر گھر سے نکل پڑے اور 40 سال کی عمر میں آخر کار خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چوکٹ پر آن پہنچے۔ اس وقت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 79 سال تھی۔ آپ نے خواجہ کے ہاتھ پر بیعت کی خواہش کا اظہار کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں صوفیہ کی نالین سیدھی کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ نے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ بتایا کہ تجارت کرتے تھے۔ پوچھا کہ 40 سال کہاں گزارے ہیں؟ آپ نے
بتایا کہ میں اتنے سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا، پھر اتنے سال تک مجاہدہ اور ریاضت کی، اور اب آپ کی بیعت کرنے آن پہنچا ہوں۔ یہ سن کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جماعت خانے میں فلاں ستون ہم تمہیں دیتے ہیں، وہاں تم اب مجاہدہ شروع کر دو۔ آپ نے مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دن رات مجاہدات اور ریاضت میں گزارنے شروع کر دیے۔ ایک موقع کا ذکر ہے کہ خواجہ محمد گازرونی، جو کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور اکثر اوقات سلطان المشائخ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ایک دفعہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے۔ جب تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے تو اپنا بالا پوش جماعت خانہ میں چھوڑ گئے۔ کسی شخص نے اس لباس کو اٹھا لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ خواجہ محمد وضو کر کے جب واپس آئے تو اپنا بالا پوش نہ پایا اور خادم سے پوچھنے لگے۔ خادم اور خواجہ محمد کے درمیان اسی متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت شیخ نصیر الدین محمود خانقاہ کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے مشغول بحق تھے۔ جب آپ نے ان دونوں صاحبوں کی گفتگو سنی تو اپنا لبانچہ خواجہ محمد گازرونی کو عطا فرمایا۔ اس بات کی خبر جب سلطان المشائخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے اس عمل کو بہت پسند فرمایا اور خاص اپنا لبانچہ انہیں دے کر بہت سی دعائیں دیں۔ ایک دن شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جو کہ اعلیٰ درجے کے یاروں میں شمار کیے جاتے تھے، کہنے لگے کہ آپ کو سلطان المشائخ کی خدمت میں پوری قربت اور کمال مرتبہ حاصل ہے۔ آپ جس وقت چاہتے ہیں سلطان المشائخ کی خدمت میں چلے جاتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ آپ فرصت کے وقت مجھ غریب کی طرف سے سلطان المشائخ کی خدمت میں بیٹھ کر عرض کریں کہ میں بیچارہ غریب الدیار اودھ میں سکونت رکھتا ہوں اور خلق کی مزاحمت کی وجہ سے مشغول بحق نہیں ہو سکتا۔ اگر سلطان المشائخ کا حکم ہو تو پہاڑوں اور صحراؤں میں نکل کر بفراغت حق تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جاؤں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کیا کہ میں تمہاری یہ التماس سلطان المشائخ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ اپنے باری کے دن جب جماعت خانہ میں موجود ہوتے تو عشاء کی نماز کے بعد سلطان المشائخ کی خدمت میں جاتے اور بیٹھ کر ہر قسم کی حکایتیں نقل کرتے۔ الغرض امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی عرضداشت سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ سن کر سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر خسرو، شیخ نصیر الدین سے کہہ دو کہ تمہیں خلق میں رہنا ہے اور لوگوں کے جور و ظلم کے مصائب جھیلنے ہیں اور ان کے عوض میں اثار و سخاوت اور بخشش کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ تھی کہ آپ نے 31 سال تک بادشاہ محمد تغلق کے بہت سے ظلم برداشت کیے اور ان پر صبر کیا۔ جیسا کہ مشائخ کا طریقہ اور اصول تھا، آپ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے اور کسی قسم کا منصب شاہی کبھی قبول نہ کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو درویش درویشوں کی وضاقتہ میں اور جو عالم لباس علماء میں صاحب اقتدار کے پاس آئے جائے اسے عالم یا شیخ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ گداگر ہے۔ بادشاہ محمد تغلق نے آپ پر کئی حربے استعمال کیے تاکہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ بادشاہ کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے اور اس سے کسی قسم کی کوئی غرض نہ رکھتے، جبکہ بہت سے بادشاہ کے غلام اور کئی دوسرے درباری آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے اور آپ سے محبت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ محمد تغلق کو بڑی تکلیف ہوتی اور وہ آپ سے حسد کرتا۔ ایک دفعہ اس نے آپ کو دربار میں زبردستی بلا کر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا۔ چونکہ شریعت پاک میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے، لہٰذا وہ آپ کی تذلیل کے لیے اور آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے آپ کو ان برتنوں میں کھلانا چاہتا تھا، مگر آپ نے
تھوڑی دیر تامل کرنے کے بعد روٹی ہاتھ پر اٹھائی اور اس کے اندر سالن ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت مایوس ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ اس بدبخت بادشاہ نے آپ کو سفر میں اپنے ساتھ پیدل چلایا اور خود سواری پر سوار رہا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے بے شمار ایسے ظلم و ستم ہیں جو آپ کے حالات زندگی پڑھنے پر معلوم ہوتے ہیں اور ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے مرشد نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر یہ قبر یہاں نہ ہوتی تو نصیر الدین اس شہر میں نہ ہوتا۔ 31 برس اسی طرح آپ نے گزارے۔ دربار میں آپ کو زبردستی بلایا جاتا اور توہین کی جاتی اور آپ اپنے پیر کے حکم کی تعمیل میں سب کچھ برداشت کرتے۔ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جو کہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، آپ سے ایک مجلس میں پوچھا گیا کہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ پر آزمائش کا وقت کیسا گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ سب بیان کر سکوں۔ شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے غایت مجاہدہ سے 10 روز تک کچھ نہ کھایا۔ یہ خبر جب سلطان المشائخ نظام الدین رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اقبال خادم سے فرمایا کہ باورچی خانے میں سے ایک روٹی لے آ۔ اقبال ایک روٹی اور اس کے ساتھ بہت سا حلوہ لے آیا۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ یہ ساری روٹی کھا لو۔ میں حیران تھا کہ ساری روٹی ایک دفعہ میں کھانا میرے اندازے سے باہر ہے۔ اس روٹی کے کھانے کے لیے چند روز چاہیے۔ سید میر خرد کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کی ظاہر و باطن کی مشغولی اور مجاہدات کی حقائقیں اس درجہ ہیں کہ جن کی تحریر سے قلم محض عاجز ہے۔ جو لوگ آپ کی قدم بوسی کے لیے جاتے انہیں آپ کی نورانی پیشانی میں تقویٰ کے آثار نظر آتے۔ آپ کی آخر عمر میں جب کہ آپ کا کمال عروج کو پہنچ گیا تھا اور ذات مبارک محض روح ہو گئی تھی، میر خرد کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے مرشد سے والہانہ محبت تھی۔ ہر وقت آپ اپنے مرشد کی خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے جسم اور آپ کی مجلس سے وہی خوشبو آتی تھی جو آپ کے مرشد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی جسم مبارک سے آیا کرتی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز باجماعت اور تکبیر اولا فوت نہیں ہونے دی۔ مشائخ چشت نے طریقت کے جو اصول وضع کیے تھے، آپ نے اپنی جان سے بڑھ کر ان اصولوں کی حفاظت کی اور ان پر کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ 31 سال تک بادشاہوں کی شدید ترین مخالفت کے باوجود دہلی میں چشتیوں کے مسلح پر بیٹھنا آسان کام نہ تھا، جس کو آپ نے خوب انجام دیا۔ حضرت امام یافی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت حرم شریف میں تشریف فرما تھے، ہندوستان سے جانے والے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ میں سنتا ہوں کہ بر صغیر ہندوستان میں دہلی کے چراغ نصیر الدین محمود ہیں۔ جب تم واپس جاؤ تو میرا سلام ان کی خدمت میں کہنا۔ متقدمین مشائخ کی برکات اس وقت نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کی ذات میں جمع ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے فیض حاصل کیا کرو۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا نفس ایک درخت کے قائم مقام ہے جو شیطانی خواہش کی مدد سے اس شخص کی ذات میں جڑ پکڑ لیتا ہے اور دن بدن محکم و مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اگر آدمی تدریج و سکونت کے بعد عبادت و تقوی کے زور اور محبت و عشق کی قوت سے ہر روز اس درخت کو ہلاتا رہے تو ضرور اس کی جڑ ضعیف اور سست ہو جانے اور اکھڑ جانے کے قابل ہو جائے، پھر حق تعالیٰ کی بندگی کی مدد اور پیر کی محبت کی وجہ سے بالکل اکھڑ جائے۔ خواجہ عزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اسی اثناء میں خادم سے قلم دوات اور کاغذ کا ٹکڑا مانگا۔ خادم نے فوراً حاضر کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے قلم کو سیاہی میں تر کر کے کاغذ پر کچھ لکھا اور میرے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جب تم سلطان المشائخ کے روضہ مبارک پر پہنچو
تو یہ کاغذ روزہ کے آگے رکھ دینا۔ جو ہی یہ سبز کاغذ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کاغذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اول روزہ مبارک کے آگے رکھنا چاہیے جیسا کہ شیخ کا حکم ہے، بعد ازاں مطالعہ کرنا مناسب ہے۔ چنانچہ میں نے وہ کاغذ سلطان المشائخ کے روزہ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر جو اٹھا کر دیکھا تو کاغذ بالکل سفید اور کوڑا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب اور حیرت ہوئی۔ میر خرد کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کسی دوست کو اپنا قصہ جو در حقیقت ایک طرح کا خداوندی بھید ہے دوسرے دوست کی خدمت میں عرض کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ دوست اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا شخص اس بھید سے واقف ہو سکے۔ ناظرین اکرام، آپ کے والد نے آپ کا نام محمود رکھا تھا، مگر آپ کے نام کے ساتھ چراغ کا لفظ کیوں آیا؟ اس کی کئی حکایات ملتی ہیں، جن میں ایک کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کچھ درویش خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ کے مرشد نے آپ سے کہا کہ نصیر الدین یہاں آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ، مگر آپ وہاں نہ بیٹھے اور فرمایا کہ حضور اگر میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میری کمر ان درویشوں کی طرف ہوگی جو خلاف ادب ہے اور مناسب نہیں۔ یہ سن کر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چراغ ہر طرف سے روشن ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی پیٹھ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کو چراغ دہلی کہا جانے لگا۔ اسی طرح ایک دفعہ جب بادشاہ نے آپ کی خانقاہ کو تیل دینے پر پابندی لگا دی تو آپ نے اپنے مرشد کے حکم سے کنویں سے پانی بھر کر چراغ روشن کیے۔ جس چراغ کو آگ لگاتے تو وہ روشن ہو جاتا، لہٰذا چراغ دہلی آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا۔ 1353 عیسوی میں آپ اپنے حجرے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ اسی دوران ملنگوں کے لباس میں ملبوس ایک شخص جس کا نام تراب تھا آپ کے حجرے میں داخل ہوا اور آپ پر چاقو سے 12 وار کیے۔ آپ استغراق کی حالت میں ہی تھے اور آپ کو خون نکلنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب آپ کا خون حجرے کے دروازے سے بہتا ہوا باہر نکلا تو شیخ زین الدین نے دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اندر بھاگے تو دیکھا کہ وہ بدبخت آپ کے پاس کھڑا ہے اور چاقو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے پکڑ لیا گیا، مگر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے صدر الدین اور زین الدین کو قسم دی کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ پھر آپ نے اسے 20 سونے کے سکے دیے اور ایک تیز رفتار گھوڑا بھی دیا اور کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں میرا کوئی چاہنے والا قتل کر دے گا۔ اس کے بعد آپ 3 سال تک زندہ رہے اور پھر 18 رمضان المبارک 1857 ہجری کو چاشت کے وقت دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ شیخ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے مکان ہی میں ایک مقام تھا جو ہمیشہ سے حضرت کا منظور نظر تھا، چنانچہ لوگوں نے وہی مقام تجویز کر کے آپ کو وہاں دفن کیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی مزار مبارک میں چشتیوں کا تابوت سکینہ بھی دفن ہے، یعنی وہ تبرکات جو نسل در نسل مشائخ کرام کو خلافت عظمیٰ کی نشانی کے طور پر ملتے تھے، جن میں عصا، خرقہ، مسلح اور پیالہ شامل ہوتا۔ یہ تبرکات جس کو ملتے تھے وہی مرکزی خلافت کا خلیفہ اعظم ہوتا تھا۔ یہ تبرکات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ نے وہ تبرکات کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ آخری وقت میں جب آپ کے سامنے خلفاء کے کچھ نام لکھ کر پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان سب سے کہہ دو کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کو خلافت عطا کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تبرکات اتنے مقدس ہیں کہ ان کے تقدس کے لیے نصیر الدین ہی تھا جو 31 سال تک تکالیف اور مصائب اٹھاتا رہا اور صبر کرتا رہا۔ میں باقی آنے والوں میں وہ استقامت اور عزیمت نہیں دیکھتا
चुनाचे मशाइख अज़ाम के ये मुकद्दस तबरकात मेरे साथ मेरी कब्र में दफन किए जाएं। इसलिए आपका मज़ार अक़दस चिश्तियों का ताबूत सकीना कहलाता है। आपके बाद मरकज़ी खिलाफत ख़त्म हुई। अलबत्ता आपके मुरीदैन में से सर फहरिस्त नाम ख्वाजा मोहम्मद गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनसे आपका फैज़ आगे बढ़ा। जबकि दूसरा नाम हज़रत जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसी तरह आपके और भी कई मुरीदीन थे, मगर सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत उज़्मा आप पर ख़त्म हुई और वफ़ात से पहले आपने वसीयत फरमाई कि जितने भी तबरकात हैं वो मेरे साथ दफनाए जाएं। खिरका मेरे सीने पर, आसा मेरे जिस्म के बराबर और तस्बीह मेरी उंगलियों पर लपेट दी जाए। प्याला मेरे सर के नीचे रख दिया जाए। सैयद गेसुए दराज रहमतुल्लाह अलैह ने आपको गुस्ल दिया। जिस चारपाई पर आपको गुस्ल दिया गया उसकी रस्सियां आपने निकाल कर अपने गले में डाल ली और फरमाया कि यही मेरे लिए खिरका है। आपका मज़ार मुबारक फ़ैरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया, जिसमें सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अल्लाह पाक अपने इन दोस्तों के तसद्दुक हमारी मग़फ़रत फरमाए।